بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کی توفیق سے جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پایا کرے تو یاد آنے پر کسی بھی زبان میں نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کرے۔ کسی بھی زبان میں اگر اتنا کہہ دیں گے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یا میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو اعتکاف کی نیت شمار ہوگی۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا جب تک مسجد میں رہ کر دیگر عبادات کرتے رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ مفت میں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ بھی شرعاً جائز ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا بغیر اعتکاف کی نیت کرنے کے مسجد میں کھانے پینے سونے وغیرہ کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ ذکر و درود پڑھ لے، بغیر کھاتا پیتا ہے سوتا ہے تو اسے شرعاً اجازت مل جائے گی۔ اللہ پاک کے سب سے آخری و پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت کرو، مزین کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی سعادت بصورت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف منانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہے۔ کیوں نکالی گئی ہے اور بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ تم ایک دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کے بہترین ہونے کی جو علت قرآن کریم نے بیان کی، جو سبب قرآن کریم نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اب چاہے غلطی پر کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا ہو یا اجنبی ہو، قرآن کریم کا حکم عام ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، اور سمجھانا مومنین کو ہے کیونکہ مومنین کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ میرے بیان کا موضوع بس وہی افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کی کوشش کروں گا، وقت مقررہ پر اپنے بیان کو مکمل کروں گا۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر ہم نے اسے سمجھا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سے شر عناصر قسم کے لوگ کہ جو وسوسے اور برے برے خیالات عاشقان رسول کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا بچہ ایسے شریر لوگوں کے لیے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد جواب دینے کے قابل ہو جائے گا۔ میرے بیان کا موضوع
میلاد مصطفیٰ و عقیدہ ختم نبوت، کچھ خاص باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر میلاد ہے کیا۔ میلاد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کی مناسبت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حالانکہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی حدیث قدسی کے ذریعے میں کوئی بھی ایسا کام یا ایسی عطا کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جس میں اللہ پاک نے احسان جتلایا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکو گے، اللہ پاک کی اتنی نعمت ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے وجود ہی کو غور کر لے تو انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی دنیا۔ انسان کے وجود ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی علامتیں ہیں کہ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت دی، اس کی قدر و منزلت جاننی ہے تو کسی نابینا سے پوچھو، تو آنکھ کی نعمت ملنے پر میں نے تم پر احسان کیا تو میرا شکر کرو، نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے بے شمار نعمتیں کہ جنہیں گننا چاہے گن نہیں سکتے، لیکن جب نعمت عظمیٰ سب سے بڑی نعمت کی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں کہ لقد من اللہ، عربی میں منا کہتے ہیں احسان کو، اور لسان العرب میں اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے ایسی چیز نہ ملے کہ جس کی بنا پر اس کو بڑا انعام دیا جائے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کام بڑا ہوتا ہے تو انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ سامنے والے میں حال نہیں تھا، سامنے والے کی طرف سے کچھ نہیں تھا، سامنے والے نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اسے بہت بڑا انعام دیا جائے، لیکن پھر بھی اسے بہت بڑی چیز دے دی جائے تو اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق مومنین پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے اور آپ کی بدولت کفر شرک کے اندھیرے دور ہو کر نور ایمان سے پورے عالم کا جگمگا اٹھنا، اس سبب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کو ملا کرتے ہیں۔ اب اس کی قسمیں مختلف ہیں، بسا اوقات وسوسہ آتا ہے اور سوالات بھی آتے ہیں، تو اگر آپ میلاد کا مفہوم سمجھ لیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی بھی جہت سے کیا جائے وہ میلاد ہی کہلاتا ہے۔ پھر میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں۔